السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی سورہ اردو کتاب بحر شریعت حصہ اول کا پارٹ نمبر 39 پڑھیں گے۔ چونکہ وہابی فرقے کا ہی بیان چل رہا ہے، اس میں یہ جو ہے ٹاپک ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والا پارٹ نہیں دیکھا تو اسے بھی دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیں، اسی کتاب کے صفحہ 5 پر ہے کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح، امتی کو نبی سے بڑھا رہا ہے بدبخت۔ اور سنیے، ان قائل صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قدیم اور دیگر انبیاء کی نبوت کو حادث بتایا۔ صفحہ 7 میں ہے، کیونکہ فرق میں نبوت اور حدوث نبوت باوجود اتحاد نوعی خوب جب ہی چسپاں ہو سکتا ہے، کیا ذات و صفات کے سوا مسلمان کے نزدیک کوئی اور چیز بھی قدیم ہے؟ نبوت صفت ہے اور صفت کا وجود بے موصوف محال، یعنی صفت بغیر موصوف کے نہیں ہو سکتی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قدیم غیر حادث ہوئی تو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حادث نہ ہوئے بلکہ ازلی ٹھہرے، اور جو اللہ عز و جل و صفات الہیہ کے سوا اللہ کے علاوہ کسی کو قدیم مانے باجماع مسلمین، یعنی مسلمانوں کے اجماع سے وہ کافر ہے۔ اس طرح دیکھیے، اس گروہ کا یہ عام شیوہ ہے کہ جس امر میں محبوبان خدا کی فضیلت ظاہر ہو، طرح طرح کی جھوٹی تعویلات سے اسے باطل کرنا چاہیں گے، اور وہ امر ثابت کریں گے جس میں تنقیص یعنی نقص ہو۔ مثلا براہین قاطعہ صفحہ 51 میں لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، اور اس کو شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف غلط منسوب کر دیا، بلکہ اسی صفحہ پر وسعت علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہاں تک لکھ دیا کہ حضور کے معاملے میں لکھا کہ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ یعنی جتنی باتیں آئی حضور کی فضیلت میں ان کو رد کر کے بس ایک بات کو، شرک کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جن وسعت علم کو شیطانی کے لیے ثابت کریں، یعنی یہ تو مانتے ہیں کہ شیطان کو علم ہے، شیطان کے لیے مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پر نص ہونا بیان کرتا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرک بتاتا ہے، تو شیطان کو خدا کا شریک مانا اور اسے آیت و حدیث سے ثابت جانا۔ بے شک شیطان کے بندے شیطان کو مستقل خدا نہیں تو خدا کا شریک کہنے سے بھی گئے گزرے۔ ہر مسلمان اپنے ایمان کی آنکھوں سے دیکھے کہ اس قائل نے ابلیس لعین کے علم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زائد بتایا، یعنی حضور سے بھی شیطان کا علم زیادہ ہی کا، ٹھیک ہے، یا نہیں، ضرور زائد بتایا، اور شیطان کو خدا کا شریک مانا یا نہیں، ضرور مانا، اور پھر اس شرک کو نص سے ثابت کیا۔ یہ تینوں امر یعنی تینوں کام صریح کفر اور قائل یقینی کافر ہے، یعنی کہنے والا قائل مانے۔ کون مسلمان اس کے کافر ہونے میں شک کرے گا؟ حفظ الایمان صفحہ 7 میں لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے علم کی نسبت یہ تقریر کی کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص، یعنی حضور کیوں خاص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر اور بلکہ ہر صبی یعنی بچے اور مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔
اس طرح مسلمانوں غور کرو کہ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسی صریح گستاخی کی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جیسا علم زید عمر تو زید و عمر ہر بچے اور پاگل بلکہ تمام جانوروں اور چوپایوں کے لیے حاصل ہونا کہا۔ کیا ایمانی قلب یعنی ایمانی دل ایسے شخص کے کافر ہونے میں شک کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس قوم کا یہ عام طریقہ ہے کہ جس چیز کو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا بلکہ قرآن و حدیث سے اس کا جواز ثابت، اس کو ممنوع کہنا تو درکنار اس پر شرک و بدعت کا حکم لگا دیتے ہیں۔ مثلا مجلس میلاد شریف کو یہ بدعت شرک کہتے ہیں، اور قیام و ایصال ثواب، اس طرح زیارت قبور و حاضری بارگاہ بے کس پناہ سرکار مدینہ طیبہ و عروس بزرگان دین یعنی بزرگوں کا عرس، فاتحہ و صوم و چہلم و استمداد بارواح انبیاء و اولیاء، اور مصیبت کے وقت انبیاء و اولیاء کو پکارنا وغیرہ۔ بلکہ میلاد شریف کی نسبت تو براہین قاطعہ صفحہ 48 میں یہ ناپاک لفظ لکھے کہ پس یہ ہر روز اعادہ ولادت کا تو مثل ہنود کے سانگ کنہیا کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں، یا مثل روافظ کے نقل شہادت اہل بیت ہر سال بناتے ہیں۔ معاذ اللہ، سانگ آپ کی ولادت کا ٹھہرا اور خود حرکت قبیحہ قابل لوم و حرام و فسق ہے، بلکہ یہ لوگ اس قوم سے بڑھ کر ہوئے، وہ تو تاریخ معین پر کرتے ہیں، ان کے یہاں کوئی قید ہی نہیں، جب چاہیں یہ خرافات فرضی بتاتے ہیں۔ یعنی بس ان کا مرضی ہوتا ہے ایسا عقیدہ لکھ دیتے ہیں، سوچتے نہیں آگے کیا ہوگا۔ اب انشاءاللہ پارٹ نمبر 40 میں چوتھا فرقہ غیر مقلدین کے بارے میں پڑھیں گے۔